كمشكاة فيها مصباح کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ تو ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی۔ اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا۔ سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزوؤں بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا۔ تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 براعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے۔ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟
آج تو 2, 10, 20, 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں. جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا. تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو. یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے. دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو. کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے؟ 60 سال 70 سال، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں. ہمارے ہاں 45 سال ایوریج نکالی گئی ہے. 60 سال بھی کوئی جی لے، 70 سال بھی کوئی جی لے، کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی. اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیدادیں. تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. یہ تو ایک سودا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے. دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے. یہ کائنات بھی دیکھو، میرا رب بیان کر رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی حزم و احتیاط سے گزاری ہوگی، رب کی اتباع میں، فرما برداری میں، اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی. پھر ان کو صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھل کے گلاب ہو جائیں گے. چہرے منور اور تابہ ہوں گے. یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے؟ چہرے گلاب کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا. رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے. تو پھر کیا منظر ہوگا؟ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ، جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ، بدر، احد، حنین اور کربلا کی سختیاں گوارا کیے ہوئے لوگ، تہجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ، حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے. گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں چلی گئی، تمہارے رشتہ دار کہاں چلے گئے. تانے اور تانوں تشنی کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی. دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی، جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں. ووجوہ یومئذ باسرہ،
اور پھر اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے. کیسے بگڑے ہوں گے؟ پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے، کوئی آنے والا خوف طاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. کیوں؟ قرآن بتاتا ہے تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا. ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے.